وہ لوگ جو سارا سال نماز نہیں پڑھتے، وہ لوگ جو سارا سال قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، وہ لوگ جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتے، لیکن جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہی گنہگار مرد اور گنہگار عورتیں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے گنہگار مردوں اور گنہگار عورتوں کے لیے آسمان پر کیا فیصلے فرماتا ہے۔ جب زمین پر بندہ یا بندی اپنے گناہوں کو یاد کر کے آہوازاری کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ دیکھو میرا یہ بندہ واقعی دل سے لوٹ آیا ہے یا نہیں۔ فرشتے زمین پر جھانک کر دیکھتے ہیں اور اللہ سے فرماتے ہیں کہ یہ تو وہی انسان ہے جو دن کی روشنی میں اور رات کے اندھیرے میں تیری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول۔ ماہ رمضان میں جب کوئی گنہگار انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس پر 5 رحمتوں کی برسات ضرور نچھاور کرتا ہے۔ اللہ کی وہ 5 رحمتیں کون سی ہیں؟ ماہ رمضان میں جب کوئی گنہگار انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے 5 خوشخبریاں ضرور سناتا ہے۔ وہ جو 5 خوشخبریاں کون کون سی ہیں؟ ایک گنہگار بوڑھا جو سال کے 11 مہینے گناہوں میں ڈوبا رہتا تھا، نماز کی اذان سنتا مگر مسجد کی طرف قدم نہ اٹھاتا، قرآن کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات، سننا بھی گوارا نہ کرتا، روزے رکھنے کا تو ذکر ہی کیا، حلال و حرام میں تمیز نہ کرتا، اور جمعہ کا دن بھی اس کے لیے عام دنوں جیسا تھا، مگر جیسے ہی رمضان کا چاند نکلتا اس کے اندر عجیب تبدیلی آ جاتی۔ لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس کے ساتھ کیا معجزہ ہوا۔ محترم ناظرین، اندھیری رات کے سناٹے میں جب ہر طرف سکوت طاری ہوتا ہے، زمین پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سارا سال غفلت میں گزار دیتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تسبیح نہیں ہوتی، ان کی زبان پر استغفار نہیں آتا، ان کے قدم مسجدوں کی طرف نہیں بڑھتے، لیکن جیسے ہی رمضان مبارک کی ساعتیں قریب آتی ہیں، وہی لوگ جو گناہوں میں ڈوبے تھے اچانک بدلے بدلے سے لگنے لگتے ہیں۔ وہی آنکھیں جو دنیا کے فریب میں الجھی ہوئی تھیں اب قرآن کی آیات میں سکون تلاش کر رہی ہوتی ہیں۔ وہی ہاتھ جو دنیاوی مال و دولت کے پیچھے بھاگتے تھے اب صدقہ و خیرات کے لیے کھل جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی عبادات کو قبول فرماتا ہے؟ کیا ان کی توبہ سچی مانی جاتی ہے یا محض ایک رسم؟ آسمان پر ان کے بارے میں کیا فیصلے ہوتے ہیں؟ جب وہ شخص جس نے سال بھر نماز کی پرواہ نہیں کی رمضان کی پہلی تراویح میں اشک بار ہو کر کھڑا ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے پر ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے غفور الرحیم پروردگار، یہ وہی بندہ ہے جو پورا سال تیری نافرمانی میں گزارتا رہا لیکن آج تیرے در پر آ گیا ہے، کیا اسے واپس لوٹا دیا جائے؟ اللہ عز و جل کی طرف سے جواب آتا ہے، نہیں، میں وہی رب ہوں جو بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اس سے 10 گنا رحمت سے نوازتا ہوں، جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ آج اگر یہ میرے در پر جھک گیا ہے تو میں اس کے تمام سال بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ فرشتے حیران ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو دیکھ کر وہ بھی تسبیح پڑھنے لگتے ہیں۔ ایک بے چین روح جو ساری زندگی گناہوں میں گزار چکی تھی آج اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہے، دل خوف سے کانپ رہا ہے، زبان کپ کپا رہی ہے اور وہ بار بار یہی الفاظ دہرا رہا ہے، اے میرے رب، میں تیرے نافرمانی کرتا رہا، میں نے تیری زمین پر تیری مرضی کے خلاف گناہ کیے، میں نافرمان تھا، سرکش تھا، گمراہ تھا، مگر آج تیرے در پر آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے دھتکار نہ دینا۔ جیسے ہی زمین پر یہ بندہ یا بندی اپنی گناہوں کو یاد کر کے آہوازاری کرتا ہے آسمان کے دروازے پر ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ فرشتے حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ وہی شخص ہے جو دن رات گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، آج یہ روتا کیوں ہے؟ آج یہ اپنے رب کے در پر کیوں آ گیا؟ کیا واقعی اس کے دل میں ندامت پیدا ہو چکی ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ رک جاؤ، دیکھو میرا یہ بندہ واقعی دل سے لوٹ آیا ہے یا نہیں۔ فرشتے نیچے جھانک کر دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہی مرد یا عورت ہے جو کہ راتوں کو گناہوں میں گزارتا تھا، جسے کبھی عبادت کا خیال بھی نہ آتا تھا، جو دنیا کی مستیوں میں گم تھا، مگر آج رمضان کی اس بابرکت رات میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بلک بلک کر رو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، اے میرے اللہ، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں،
مگر تیری رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ میں تیری مغفرت کا طلبگار ہوں، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے، میری روح کو پاک کر دے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کا بندہ دل کی گہرائیوں سے نادم ہو چکا ہے تو اللہ عز و جل مسکرا کر آسمان پر ایک اعلان فرماتے ہیں۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، اے جبرائیل جاؤ آسمانوں پر اعلان کر دو کہ میرا یہ بندہ لوٹ آیا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیا گیا ہے۔ فرشتے حیران ہو کر پوچھتے ہیں، یا اللہ یہ وہی بندہ ہے جو تیری نافرمانی میں حد سے بڑھ چکا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں، مگر آج یہ میرے در پر جھک گیا ہے، آج یہ واقعی تائب ہو چکا ہے اور میری رحمت کے دروازے اس پر کھل چکے ہیں۔ فرشتے خوشی سے جھومنے لگتے ہیں، آسمانوں میں تسبیح کی آوازیں گونجنے لگتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہوتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال سے سارے گناہ مٹا دو۔ جب گناہ مٹائے جاتے ہیں تو زمین پر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی آسمان پر اللہ کا حکم جاری ہوتا ہے، زمین پر یہ توبہ کرنے والا بندہ یا بندی ایک عجیب سکون محسوس کرتے ہیں۔ پہلے جو دل گناہوں کی بوجھ سے بوجھل تھا وہ اب ہلکا محسوس ہوتا ہے، جو چہرہ بے نور ہو چکا تھا اس میں چمک آ جاتی ہے، جو زبان سخت ہو گئی تھی اب تسبیح پڑھنے لگتی ہے۔ ایک نیا سفر شروع ہو چکا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ جب قرآن کی تلاوت گنہگار کی زبان پر آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جس شخص نے سارا سال قرآن نہیں کھولا، جو اپنی زندگی کی مصروفیات میں اتنا گم ہو گیا کہ اللہ کے کلام کو بھلا بیٹھا، وہی شخص جب رمضان میں قرآن کی آیات تلاوت کرتا ہے تو زمین پر لوگ اس کے نیکوکار ہونے پر حیران ہوتے ہیں، لیکن آسمان پر فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آج ایک اور بھٹکا ہوا لوٹ آیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگوا دیتا ہے، جب وہ قرآن پر عمل کرتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کر دیا جاتا ہے۔ تو سوچو، جو شخص رمضان میں ہی صحیح قرآن سے جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں قرآن کا نور ہو وہ کبھی اندھیرے میں نہیں رہ سکتا۔ تو جو گنہگار رمضان میں اللہ کے کلام سے جڑ جاتے ہیں ان کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دی جاتی ہیں۔ جب سال بھر کا ظالم رحم دل بننے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ وہی شخص جو سال بھر اپنے نوکروں سے، پڑوسیوں سے، غریبوں، یتیموں پر سختی کرتا رہا، لیکن رمضان میں اس کا دل پگھلنے لگتا ہے، سحری میں کسی غریب کے دروازے پر کھانے کا سامان رکھ دیتا ہے، افطاری میں کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، یا رب یہ وہی بندہ ہے جو ظلم کرتا تھا، آج اتنا رحم دل کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے دل کو نیکی کی طرف مائل کر دیتا ہوں۔ اگر یہ میرا ایک مہینہ خلوص سے گزار لے تو میں اس کے گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہوں اور اسے نئے سرے سے پاک صاف کر دیتا ہوں۔ جب روزہ ایک نافرمان کی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد جب ایک سال بھر کا غافل انسان افطار کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ فرشتے کہتے ہیں، یہ تو وہی شخص ہے جو سال بھر گناہوں میں لت پت رہا، کیا اس کا روزہ قبول ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر اس نے سچے دل سے روزہ رکھا اور مجھ سے بخشش مانگی تو میں اس کے سال بھر کے گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ اسے ایسے پاک کر دوں گا جیسے ماں کے پیٹ سے نیا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت گناہ گاروں کے لیے ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ آسمان پر رمضان کے ہر دن ایک اعلان ہوتا ہے، اے گناہ گاروں کے گروہ، آؤ، اللہ کے دروازے کھلے ہیں۔ جو آج بھی لوٹ آیا وہ کامیاب ہو گیا، جو رمضان کے بعد بھی سیدھے راستے پر رہا وہ جنت کا وارث بنا، اور جو دوبارہ غفلت میں چلا گیا وہ جان لے کہ میرا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا جب تک زندگی کا آخری لمحہ نہ آ جائے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، توبہ کا موسم ہے، مغفرت کی بہار ہے۔ اگر ہم پورا سال گناہوں میں رہے تو کیا یہ موقع ضائع کر دینا چاہیے؟ نہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بخشش کی ہوائیں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر دن ہر رات ہمارے پلٹنے کا انتظار کر رہا ہے، تو کیوں نہ آج ہی لوٹ آئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلا رمضان نصیب ہی نہ ہو۔ جب گناہ گار توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے 5 خوشخبریاں دیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں بہتے آنسو، لرزتی ہوئی آواز، کپ کپاتے ہاتھ اور ایک نادم دل جو کل تک گناہوں کی دنیا میں مست تھا آج اللہ کے در پر آ کر گر پڑا ہے۔ آسمانوں پر اعلان ہو چکا ہے کہ میرے اس بندے نے گناہوں سے توبہ کر لی، اب میں اسے ایسی 5 خوشخبریاں سناؤں گا جو اس کی زندگی بدل دیں گی۔ فرشتے ہمتاً گوش گئے ہو جائیں گے، زمین پر بھی تبدیلی کی لہر دوڑ جائے گی۔
वो बंदा जो कल तक गुनाहों में था आज अल्लाह की बख्शिश का मुस्तहक बन चुका है। तो सुनो वो कौन सी 5 खुशखबरियाँ हैं जो अल्लाह ताला अपने बंदे को अता फरमाता है। गुनाहगारों के लिए सबसे पहली खुशखबरी, गुनाहों का मिट जाना जैसे वो कभी थे ही नहीं। फरिश्ते लोहे महफूज के रजिस्टर खोलते हैं जहाँ उनके बंदे के गुनाहों की लंबी फहरिस्त दर्ज होती है। वही बंदा जो झूठ बोलता था, हराम खाता था, जुल्म करता था, नाफरमान था, उसका हर गुनाह एक तहरीर की सूरत में लिखा जा चुका था। मगर जैसे ही अल्लाह ताला फरमाते हैं उसके सारे गुनाह मिटा दो तो फरिश्ते हैरान हो जाते हैं। ज़मीन के नामे अमाल में से एक एक गुनाह मिटने लगते हैं जैसे वह कभी मौजूद ही ना हो। जिब्रील अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करते हैं, ए रब्बुल आलमीन, यही तो वही बंदा था जिसकी खताओं की गवाही ज़मीन की मट्टी, दरो दीवार और हवा तक दे रही थी। ये सब कुछ कैसे हो गया, कैसे मिट गया? अल्लाह ताला मुस्कुरा कर फरमाते हैं, मैं अर्रहमान अर्रहीम हूँ। अगर मेरा बंदा सच्चे दिल से लौट आए तो मैं उसके गुनाह ऐसे मिटा देता हूँ जैसे माँ अपने बच्चे की गलतियों को भुला देती है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। अब सोचो, अगर अल्लाह ने एक लम्हे में तुम्हारे सारे गुनाह मिटा दिए तो क्या तुम उसके करीब नहीं जाओगे? कि तुम उस रब को छोड़कर दोबारा गुनाहों में पलटोगे? गुनाहगारों के लिए दूसरी खुशखबरी, गुनाह नेकियों में बदल दिए जाते हैं। ये कैसा रहीम व करीम रब है, ना सिर्फ गुनाहों को मिटा देता है बल्कि मजीद करम फरमाता है कि उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। फरिश्ते हैरान होकर एक दूसरे से पूछते हैं, ये बंदा तो गुनहगार था, इसके नामा माल में बदकारी, जुल्म और नाफरमानी के अंबार थे, अब ये नेकीकारों में से कैसे शुमार हो रहा है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे ने आज मेरे लिए अपनी गुनाहों भरी ज़िंदगी को छोड़ दिया। मैं आज उसे इनाम देता हूँ कि उसकी बुराइयों को नेकियों में बदल देता हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मगर जो तौबा करे, ईमान ले आए और नेक अमल करे तो अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। अल्लाह अपने बख्शने वाला और अल्लाह और बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। ज़रा सोचो, तुम्हारी ज़िंदगी के वो लम्हे जो जहन्नम की तरफ ले जा रहे थे वही लम्हे जन्नत के रास्ते पर लगा दिए गए। जो स्याह धब्बे तुम्हारे अमाल में थे वही अब चमकदार मोती बन गए। क्या तुम्हारा रब तुम पर सबसे ज़्यादा मेहरबान नहीं? गुनाहगारों के लिए अल्लाह की तीसरी खुशखबरी, फरिश्ते उसके लिए दुआ करने लगते हैं। आसमान पर अल्लाह ताला का ऐलान होता है, मेरे इस बंदे को गवाह बना लो कि मैंने उसे माफ़ कर दिया। ये ऐलान सुनकर फरिश्ते एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वही फरिश्ते जो कल तक उस बंदे के गुनाह लिख रहे थे, आज उनकी ज़ुबान पर एक नया कलमा आ गया, या अल्लाह इस बंदे को साबित कदम रख। यही नहीं, कुरान में आता है कि अल्लाह के नेक बंदे, फरिश्ते और हत्ता के ज़मीन और आसमान के मखलूक़ात उस बंदे के लिए दुआ करने लगती है, ऐ हमारे रब, इसी हदायत पर कायम रख, उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमा और उसे वो जन्नत अता कर जिसका तूने वादा किया है। ज़रा सोचो, आज तक तुम्हारे गुनाहों को लिखने वाले फरिश्ते आज तुम्हारे हक में दुआएं कर रहे हैं। क्या ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं? गुनाहगारों के लिए अल्लाह की चौथी खुशखबरी, अल्लाह ताला उसे मोहब्बत से पुकारने लगते हैं। तुमने कभी सोचा कि जब कोई बंदा तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके साथ कैसा सलूक करते हैं? हदीस कुदसी में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसे पुकारते हैं, ऐ मेरे बंदे, आज तू मेरे करीब आ गया है, आज मैं तुझसे राज़ी हो गया हूँ, आज मैंने तुझे अपना महबूब बना लिया। यही नहीं बल्कि अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं, मैं अपने इस बंदे से मोहब्बत करने लगा हूँ, तुम सब भी इससे मोहब्बत करो। तो आसमानों में उस बंदे की मोहब्बत डाल दी जाती है और ज़मीन पर लोग भी उसके करीब होने लगते हैं। यही वजह है कि जब हम सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रजू करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई रोशनी हमारे अंदर दाखिल हो गई हो, हमारे चेहरे पर सुकून आ जाता है, हमारे दिल में अजीब राहत पैदा हो जाती है। ये सब अल्लाह की मोहब्बत का असर है। गुनाहगारों के लिए अल्लाह की पांचवी खुशखबरी, जन्नत के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। और आखिरी खुशखबरी सबसे बड़ी है, जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे, मेरे इस बंदे के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दो, मैंने उसका नाम अहले जन्नत में लिख दिया। सुभान अल्लाह। ये सुनकर जन्नत की हवा खुशियों बखेरने लगती है, दरख्त झूमने लगते हैं, नहरें बहने लगती हैं और होरें खुशी से मुस्कुराने लगती हैं। जन्नत कहती है, ऐ मेरे रब, क्या वाकई ये शख्स अब मेरा मेहमान बनने वाला है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाँ, अगर ये मेरी रहमत पर कायम रहा तो ये मेरा मेहमान होगा। अब बताओ कि तुम जन्नत के दरवाजे अपने लिए खुलवाना चाहते हो? क्या तुम वाकई अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो? अगर हाँ तो देर किस बात की, आज ही तौबा करो, आज ही अल्लाह के दर पर झुक जाओ, क्योंकि वो तुम्हारा मुंतज़िर है। बेशक। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।